ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کرنیں جو انسان کے مختلف گوشوں میں کام آنے والی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک انسان کامل تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا تھا، اس لیے ان کی امت بھی قیامت تک رہنے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک تابندہ و تابع ہے۔ ہر ایک نبی جب بھی اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی عمر کو محدود کیا، ان کی نبوت کو بھی محدود کر دیا۔ ایک نبی آتے تھے، ان کی نبوت کب تک چلتی تھی؟ جب تک دوسرے نبی نہیں آتے تھے اس وقت تک ان کی نبوت چلتی تھی۔ جب دوسرے نبی آئے تو پہلے نبی کی جو نبوت کا سلسلہ تھا، اس کے جو احکام تھے، اس کے اندر تبدیل حذف و اضافہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کر اس دنیا میں آئے۔ 500 سال کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف عیسائیت منسوخ نہیں ہوئی، عیسائیت کے ساتھ جتنے بھی ادیان تھے، خواہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یا یوشع علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یا لوط علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں، سب کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلی۔ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت چلے گی۔ قیامت کے قریب ایک نبی آئیں گے، ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، لیکن وہ اپنی نبوت کی تشریح نہیں فرمائیں گے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوگا، وہ قرآن پاک کی اشاعت کریں گے۔ ان کی جو کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی انجیل، اس انجیل کی وہ اشاعت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی وہ اشاعت کر کے وہ تبلیغ کریں گے، امت کی رہبری فرمائیں گے۔ ان کا نکاح بھی ہوگا، چونکہ نکاح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ نکاح ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ مسجد نبوی میں جہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل دین دیا تھا۔ اس بنیاد پہ زندگی کے ہر گوشے میں انجام دینے والی کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے، بڑھاپے سے، کسی چیز سے بھی متعلق ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگوں کو نمونہ اور اسوہ مل جائے گا۔ گزشتہ مرتبہ ہمارے سامنے مساوات کے بارے میں بات آئی تھی کہ اسلام نے مساوات کا سبق دیا ہے۔
مساوات، برابری کرنا، یہ اسلام کا ایک اہم سبق ہے، جس مساوات کے بارے میں کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ اکرام کے بعد ہمارے جتنے مسلمان بادشاہ تھے ان کا طریقہ کیا تھا مساوات کے سلسلے میں، اپنوں اور غیروں میں کس قسم کی وہ تمیز کرتے تھے، رعایا ہونے کے اعتبار سے اپنے اور غیر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اپنے اور غیر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آج بالخصوص ہمارے چکمنگلور کے لیے ایک اہم وقت ہمارے سامنے درپیش ہے، چونکہ ہمارے چکمنگلور میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میونسپل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ منتشر ہونے والے، سب سے زیادہ پریشان ہونے والے یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا، دیکھیے 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہماری اس ہندوستان میں رہی ہے، یہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، حقیقت میں ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ مغلیہ سلطنت کا جو دور تھا وہ 850 سال کا ہے۔ یہاں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور چلا ہے، شیر شاہ سوری کا دور چلا ہے، محمد غوری کا دور چلا ہے، کئی متقی پرہیزگار پارسا بادشاہ جو مغلیہ کے علاوہ تھے ان کی بھی تو یہاں حکومت چلی ہے، جس میں احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر جو ہندوستان میں آئے تھے، ہندوستان میں جو مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی نیا تھی اسے پار لگا کے گئے تھے، لیکن کچھ دنوں تک ان کی بھی تو حکومت رہی ہے۔ تو ایسے ہی اندازے سے ہم کہہ دیتے ہیں 1000 سال مسلمانوں نے اس پر حکومت کی ہے۔ اچھا، یہ کہہ کے ہم یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جہاں تک حصے داری کی بات ہے وہ 1000 سال سے نہیں ہے، وہ 1000 سال سے قطعاً نہیں ہے، پھر کتنے سالوں سے ہے؟ جتنا اس دنیا کو اپنے وجود سے تعلق ہے، اسے میں اور آسان کر کے بتاؤں، جب سے اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے تب سے ہمارا تعلق ہمارے اس ہندوستان سے ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی سرزمین پہ نازل کیا تھا، اور اس کی تو صراحت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، قصائص کبریٰ میں بڑی تفصیلی روایت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجنے کا ارادہ کیا تو اسی سرزمین کا انتخاب کیا، اسی سرزمین نزل آدم بالہند، آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں بھیجا۔ اور آگے جائیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ارادہ یوں کیا، ہم نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ پانی ہوا سے پیدا کیا، لیکن انسان کو جب ہم بنائیں گے اس کے اندر مٹی کا عنصر غالب ہوگا۔ چنانچہ مٹی سے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، تو مٹی کون سی مٹی، کس مٹی، دنیا کی کس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا جائے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جس مٹی کا انتخاب کیا اس سرزمین کا نام دجنہ تھا، دجنہ۔ اب پھر مفسرین اکرام اس کی تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں دجنہ جو بعد میں چل کر یہ دکھنا ہوا، اور آگے چل کر کثرت استعمال کے ساتھ یہ دکن ہو گیا۔ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہندوستان کی ایک جگہ کا، ایک مقام کا نام ہے جس کو دجنہ کہا جاتا ہے، وہ دجنہ وہی ہے جس کو ہم لوگ دکن کہتے ہیں، جس دکن میں سری لنکا ہماری اسی پٹی میں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہماری اسی سرزمین کی مٹی کا انتخاب کیا، لیکن آج ہمارے تانے بانے توڑے جا رہے ہیں، ہر طرف سے تانے بانے توڑے جا رہے ہیں، ہم کو ودیشی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کے ہو نہیں، آپ لوگ باہر کے ہو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا یہ دین بھی ودیشی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ودیشی تھوڑی کہیں گے، کیا ان کو ایسا کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جنت سے براہ راست آدم علیہ السلام اس سرزمین پہ آئے، اور ہم آدم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ نبیوں کی جتنی کڑی ہے اس پوری کڑی کو ہم ماننے والے ہیں۔ الغرض ہمارا جو ہمارے اس ملک سے تعلق ہے بہت گہرا ہے، یہ رشتہ قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا، توڑے گا نہیں کہہ رہا ہوں، توڑ نہیں سکتا۔ اور میں تو بارہا یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، طوفان بڑا گہرا تھا، طویل تھا، پوری دنیا پہ محیط تھا۔ دنیا کے جس کسی خطے میں بھی اگر کوئی کافر موجود تھا جس نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی،
تو اس طوفان نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس طوفان کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کو بالکل اسی طریقے سے جیسے تھا اس زمانے میں تھا، اتنا اونچا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اس کی اونچائی تو اتنی تھی، ایک بالغ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو حجر اسود ہے، جبل ابی قبیس میں اسے چھپا دیا گیا۔ تو طوفان کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے نشانات کو اٹھا لیے گئے۔ پھر دو حصے، سرزمین کے دو حصے جو محفوظ رہ گئے اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے۔ کون سا تھا؟ تاریخ مکۃ المکرمہ، ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے پوری سرزمین میں دو حصوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ ایک ہند اور ایک سندھ، یہ دو علاقے جو بعد میں چل کے سندھ ہندوستانی میں داخل ہو گیا تھا، وہ پاکستان میں چلا گیا ہے۔ تو یہ دو حصوں کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچا لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے اپنے طوفان سے، جس طوفان کے بارے میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، پانی نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کا جو ہی حکم آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب برسو، پانی بھیجو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمان قوم کو برباد کرنے کے لیے، تو فرشتے کا جو کنٹرول پانی کے اوپر تھا، پانی ایسا سرکشی کیا کہ فرشتے کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، مطلب بے قابو ہو گیا پانی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی۔ لیکن وہ پانی یہاں تک نہیں آیا تھا، ہماری سرزمین میں نہیں آیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اسی لیے کہ یہاں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چونکہ تشریف آوری ہوئی تھی، اپنی پوری زندگی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے بنانے کا حکم دیا تھا تو یہاں سے گئے تھے، یہاں سے کئی حج انہوں نے ہندوستان سے کیے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس سرزمین کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہماری سرزمین ہندو راشٹر نہیں ہو سکتی۔ ہم جا سکتے ہیں، مسلمان کٹ سکتے ہیں، مسلمانوں کے کٹنے کا نام مسلمانوں کے کٹنے کا نام اسلام کی شکست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ مسلمان الگ ہیں، اسلام الگ ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ جو لوگ بالکل اسلام کے تابع ہو کر چلتے ہیں ان کے ساتھ اسلام کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، نام رکھ لیا زید، ابو بکر، عمیر، عمار، نہ جانے کیا کیا رکھ لیا، لیکن اپنی زندگی میں اسلام نہیں ہے، اپنی زندگی میں اسلام نہیں ہے، تو ان کی شکست اسلام کی شکست ہرگز نہیں ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاندلا میں ایک ہمارے اکابر اہل حق کی ایک کڑی گزری ہے، جس میں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ والے تھے، ان کے بارے میں بہت مشہور تھا۔ کوئی بھی لقمہ اگر ان کے پیٹ میں چلا جاتا، اس لقمے کے اندر شبہ ہوتا، شبہ حرام ہونا دور کی بات ہے، شبہ حرام کا شبہ کہ اس بارے میں شک ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسا بھی لقمہ چلا جاتا تو ان کو قے کے ذریعے سے وہ لقمہ باہر آ جاتا، ان کا پیٹ قبول ہی نہیں کرتا تھا ایسا لقمہ۔ یہ ایک مقدمہ پیش ہوا، مسلمان مندر کے سلسلے میں دعویٰ کر رہے تھے، ایک جگہ کے سلسلے میں دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ہماری ہے، اور ہندو دعویٰ کر رہے تھے یہ ہماری ہے۔ چنانچہ مقدمہ پیش ہوا انگریز کی کورٹ میں، ہندوؤں سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ ہماری ہے؟ تو ہندوؤں نے کہا ہمارے پاس مفتی مظفر حسین صاحب ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم ان کو پیش کریں گے۔ چنانچہ مفتی مظفر حسین صاحب کو پیش کر دیا گیا، اور مفتی مظفر حسین صاحب نے کہا میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ غیروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے جج نے فیصلہ سنایا تھا، اس وقت کا فیصلہ اصل میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا فیصلہ یہ تھا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہارے ہیں، اسلام نہیں ہارا تھا۔ کیوں؟ گواہی کس کی دی گئی تھی؟ گواہی حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نے دی تھی، اور گواہی دیتے ہوئے کبھی انہوں نے اپنے قوم کی طرف نہیں دیکھا تھا، میری قوم کا مسئلہ ہے، میری قوم کیا کہے گی، نہ جانے کیا ہوگا، نہیں، جو صحیح بات ہے انہوں نے پیش کر دی تھی۔ تو جج نے اس وقت کہا تھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جہاں اسلام آیا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی اسلام آیا ہے، کئی ممالک تو ایسے ہو گئے اسلام کے آنے کے بعد جہاں اذان کی آواز جرم تھی، اور کہیں بھی آدمی کو اذان کی آواز مل جاتی تو اسے قتل کر دیا جاتا، مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے تالا ڈال دیا گیا۔ 50-60 سال ایسے ہی گزرے ہیں،
اب ایسے کئی علاقے ہیں، اسپین ہے، اندلس کا علاقہ ہے، رشیا کا کتنا بڑا علاقہ ہے، رشیا میں جہاں اتنے بڑے بڑے اکابر آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اسی علاقے سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اسی علاقے سے، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اسی علاقے سے، اکثر و بیشتر حدیث کی کتابوں کے لکھنے والے جو محدثین ہیں ان کا تعلق رشیا سے ہے، اور صحاح ستہ میں لکھنے والے کسی کا تعلق آپ کو عرب میں نہیں ملے گا، سب اسی علاقے، رشیا سے لے کر افغانستان تک کے علاقے میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں اذان جرم، اتنا جرم ہو گیا، اگر کسی کے گھر میں عربی کا کوئی ایک پیپر بھی ملتا تو اسے یا تو 10 سال کی قید سناتے یا تو اسے سزائے موت دے دیتے۔ تحقیق کر کے آتے تھے، گھر گھر آتے تھے، بچوں کو پوچھتے تھے کیا تمہارا دادا ابا، تمہارا نانا ابا اس طرح جھکتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر اس طرح زمین پہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے؟ بچے کیا کہیں گے؟ بچوں سے جو بھی پوچھا جاتا ہے ہاں ہاں یہی تو کہتے ہیں۔ جب بچے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ہمارے دادے ابو ایسا کرتے ہیں، ہمارے نانے ابو ایسا کرتے ہیں، تو باقاعدہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا، اسی میں سڑا کے ان کو مار دیا جاتا۔ ایسا بھی حال آیا ہے۔ لیکن جب کمیونسٹ کی حکومت ختم ہوئی ہے، کمیونسٹ کی حکومت جب ختم ہوئی، پابندی ہٹتے ہی دوبارہ اسلام پہلے 50 سال پہلے جتنی تابانی کے ساتھ تھا اس سے بھی زیادہ تابانی کے ساتھ دوبارہ آیا۔ پہلے اتنے حفاظ نہیں تھے، اب جب اوپن کیا گیا تو دیکھا 8 سال کے بچے حافظ ہیں، 6 سال کے بچے حافظ ہیں، قرآن پاک بالکل سلامت ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سلامت ہیں۔ تو ہماری اپنی غلط کارکردگی کی بنیاد پہ یا غلط اعمال کی بنیاد پہ مسلمانوں کو تو سزا کر کے مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، اسلام کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کئی کتابیں ہیں، تنقیحات، یہ بھی ان کی کتابیں، کئی کتابیں ہیں، اس کا ایک گوشہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا بہت سال پہلے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے درباری تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کم تھے، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے دربار کے ساتھی تھے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، جب اس ملک پہ ہندوؤں کا تسلط ہو جائے گا، ہندوؤں کی حکومت ہو جائے گی اور پوری طرح سے حکومت مضبوط ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ ہندوؤں کے جو رہنما رہبر ہوں گے ان کے دلوں میں اسلام کو ڈالے گا، پھر تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے، تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اسلام کے پھیلانے میں میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہ اسلام پہ چلتے ہیں، جب خود اسلام پہ نہیں چلتے تو اسلام کی تبلیغ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اتنی بساط ہی نہیں ہے، اسلام پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خود اسلام پڑھتے نہیں، اسلام سمجھتے نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا سمجھا سکیں گے؟ کوئی ایک آدمی اگر آ کے مجھ سے سوال کر لے، بھائی آپ کے نبی نے 11 نکاح کیے اور خود تم کو 11 کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 4 کی ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عقیدت کا جو چشمہ ہم نے پہنا ہے اس میں کہیں گے وہ نبی ہیں اس لیے ان کو جائز ہے، سامنے والا اس سے مطمئن ہونے والا نہیں ہے، اور خود اس کے سوال کی بنیاد پہ ہمارے دل کے اندر شبہ پیدا ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے وہ اسلام سے بڑی آسانی سے باہر نکلتا ہے، بڑی آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اسلامی تعلیمات کو نہ پڑھنے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی کوشش کی، ہم دوسروں کو کیسے سمجھا سکیں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم خود اسلام پہ نہیں چلتے تو ہم اسلام دوسروں کو سمجھا کیسے سکیں گے؟ لیکن اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کے سمجھانے میں اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ قوم کو بدل دے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تاتاریوں نے کیا کیا؟ تاتاریوں نے کتنا خون بہایا، بادشاہ نے قسم کھائی جب تک میرے گھوڑے کی ناک تک مسلمانوں کا خون نہیں آئے گا اس وقت تک میں قتل و غارت گیری کروں گا۔ بغداد میں 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، اس نے جو منت نیاز مانی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ لشکر والے لڑتے لڑتے پریشان ہو گئے، چور چور ہو گئے، اب نہیں ہوگا، اب بالکل نہیں ہوگا۔ ہم بھی کتنے دنوں تک قتل و غارت گیری کریں؟ یہ ہاتھ جواب دیے جا رہے ہیں، ہماری یہ تلوار ٹوٹے جا رہی ہے، اب نہیں ہوگا۔ آخر کہا نہیں میری تو منت پوری ہونی ہے، کیا کیا جائے؟ ایسا کیا گیا، ایک اسکوائر میں ایک روم بنائی گئی، اس میں اس کے گھوڑے کو کھڑایا گیا،
پھر مسلمانوں کا خون بھر بھر کے اس کمرے میں ڈالا گیا. پھر مسلمانوں کا خون اس کی ناک تک آیا تو اس نے کہا اب میری مراد پوری ہوئی ہے, چلو اب چھوڑو قتل و غارت کی. اتنے تک 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی بہت عرصے سے لکھی ہوئی کتابیں, دینی کتابیں, پہلے تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, انک سے لکھی جاتی تھی, پانی کے پڑنے کی بنیاد پہ وہی ختم ہو جاتی تھی. دریائے دجلہ میں اس کو ڈال دیا گیا. مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد میں کتابوں کو ڈال دیا گیا. کیا آپ نے کبھی سنا کہ سمندر کا پانی نے رنگ بدلا؟ سمندر تو سمندر ہوتا ہے, سمندر کا پانی کہیں رنگ بدلتا ہے, لیکن اتنی ساری کتابیں تھیں جب دریا میں ڈالی گئی, سمندر میں ڈالی گئی تو اس نے اپنا رنگ بدل دیا تھا, اس لیے کہ وہ سیاہی تھی. کتابوں کی جو سیاہی تھی اس سیاہی کے اندر جانے کی بنیاد پہ پانی کا کلر بدلا تھا. اتنی بڑی قتل و غارت دی ہوئی ہے اور بغداد کے علاقے میں ہوئی ہے. لیکن بعد میں چل کے تاتاری مسلمان ہوئے. پورے بغداد میں 10 لاکھ مسلمان چن چن کے مارے گئے, یہاں تک کہ اگر کوئی بچا تو راستے میں چلنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی. چلتا اگر 10 آدمی گزر رہے ہیں تو ایک عورت باہر نکل کے کہتی, علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ باہر نکل کے عورت, اے تم کون ہو, تھر تھر کانپ رہے ہیں, کپ کپی پورے بدن میں. وہ عورت سمجھ جاتی کہ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ٹھہرو رک جاؤ, ابھی میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, میں اندر جاتی ہوں ہتھیار لے کے آتی ہوں. چنانچہ وہ اندر گئی, ہتھیار لے کے آئی, پھر کہا تم میں ایک دم میں سب کو نہیں مار سکتی, چنانچہ ایک ایک آدمی لیٹ جائے, ایک ایک کو باری باری مارو. یہ عورت 10 آدمی 10 مسلمان سامنے, فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے, آپس میں تفریقہ بازی کر لو گے, مل کے نہیں رہو گے, تو کیا کر دیں گے, ہم تم کو بزدل بنا دیں گے. جب بزدل بنا دیں گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی. یہی ہوا, ہوا نکل گئی. ہوا جب نکل گئی, ایک عورت آ رہی ہے, ہر ایک آدمی لیٹ رہا ہے, اسے قتل کرنے کے بعد دوسرا, اسے قتل کرنے کے بعد دوسرا, یہاں تک کہ 10 آدمی ایک عورت کے سامنے بالکل تابع و فرما بردار ہو کر مقتول بن گئے. یہ ہوا. لیکن جب بیٹھے ہوئے تھے سب کے قتل و غارت گیری کے بعد, ایک مرتبہ پہاڑ میں سکون کا سانس لینے کے لیے کھڑے ہوئے. سب کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم کتنے مغلوب تھے. یہاں تک کہ پالکی میں جب غیروں کی لڑکی آتی تھی تو ہمارے عیاش لوگ کھول کے دیکھتے تھے. اگر وہ لڑکی پسند آ جاتی تو کہتے ارے میاں تم نے اس کو بیاہا ہے, تم نے شادی کیا ہے؟ ہاں کیا ہے, یہ لڑکی کو میرے گھر بھیجو, جب میرا من بھر جائے میں تمہوں کو واپس کر دوں گا. چنانچہ عیاشی کا یہ عالم تھا. اور غیر تو اتنے دبے ہوئے تھے, اپنی لڑکی کو دیتے تھے, اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ آخر میں کیا ہوا, 10 آدمیوں کو ایک ایک عورت قتل کر رہی ہے, سب کی ہوا نکلی ہوئی ہے. تو یہ آپس میں کھڑے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے, یہ کیا ہوا, ہم تو اتنے مغلوب تھے, مسلمانوں کے اوپر حاوی کیسے ہو گئے. اس وقت ایک بوڑھے نے کہا میں بتاتا ہوں, اس کا راز میں بتاتا ہوں. وہ کیا ہے, میں نے ایک مرتبہ سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ ظلم کے ساتھ نہیں رہتا ہے, ہمیشہ اس کی مدد مظلوموں کے ساتھ رہتی ہے. میں نے سن رکھا تھا. چنانچہ میں ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا اور میں نے کہا او مسلمانوں کے اللہ, تو جانتا ہے ہم مظلوم ہیں, تیرے بندے ظالم ہیں, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم مظلوم کی بددعا کو سنتا ہے. تو ایک غیب سے ندا آئی تھی, جا تو اپنا لشکر تیار کر, ہماری مدد تیرے ساتھ ہے. اسے فقیر الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد جب ندا آئی تو میں آیا, میں نے اپنا لشکر تیار کیا. لشکر تیار کرتے کرتے لشکر کے اندر اتنی طاقت آئی, آج یہ عالم ہے جس عالم پہ ہم کھڑے ہیں. سب لوگوں نے یکسر اپنی تمام تر توجہ کو اس بوڑھے کی طرف مبذول کرتے ہوئے اس کے کلام کو سنا. سنتے کا ہاں اس کا مطلب مسلمانوں کا دین سچا ہے. سب کی زبان سے اچانک نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی تاتاری ہیں جن کے نسل میں سے یہ پٹھان ہیں, یہی تاتاری ہیں جن کے نسل میں سے منگول ہیں, یہ مغول ہیں. مغلیہ جتنی بھی سلطنت چلی یہ تاتاریوں کی چلی ہے. اب یہاں کوئی نہ پیر پیغمبر, نہ کوئی مسلمان, کوئی دائی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو ختم کیا, پھر انہیں کو مسلمان بنا کے دین کے پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ختم کرے گا, ہماری جگہ دوسروں کو لائے گا. اب چلیے مسلمان کتنے مستحکم تھے
ہمارے اس ہندوستان میں مسلمان کتنے پاورفل تھے۔ حضرت مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے مفسر بھی تھے، تاریخ پہ ان کی بہت نگاہ تھی، بہت وسیع مطالعہ تھا۔ فتوح البلدان کے حوالے سے علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح البلدان، اس کے حوالے سے انہوں نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو عرب سے ہندوستان کی طرف آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ راجہ طاہر کی حکومت تھی، یہاں سے جو لوگ حج کرنے کے لیے یہاں سے نکلے تھے اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ راجہ طاہر کی سلطنت میں رہنے والے کچھ ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، مردوں کو قید میں لے لیا، عورتوں کو اپنی باندی بنا لیا، اور جو کچھ ان کے پاس مال تھا سب کچھ لوٹ لیا۔ تو ادھر حجاج بن یوسف کو یہ بات پہنچی کہ حج کو جو ایک قافلہ آ رہا تھا اس کو لوٹ لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے راجہ طاہر کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے قافلے کو تمہارے یہاں کے قزاق ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اچھائی اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو۔ تو راجہ طاہر نے جواب لکھا، ڈاکوؤں کے اوپر میری حکومت نہیں ہے، وہ مجھ سے آزاد ہیں۔ حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، اس نے اپنے ہی داماد، اپنے بھتیجے، اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں، محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کے بھیجا۔ 18 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 18 سال کی عمر تھی۔ وہ جب آئے ہیں، جب ان کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، ہم آئے ہیں ایک کام کے لیے، وہی کام ہمارا مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی ہماری منزل ہے، واپس ہم کو لوٹ کے جانا نہیں۔ چنانچہ وہ آئے، راجہ طاہر کو بھی انہوں نے پیغام دیا کہ ہم اس لیے آئے، اچھا ہے کہ تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، ہم واپس جائیں گے۔ راجہ طاہر سرکشی میں تھا، مسلمانوں کو خاتمے میں لاتا نہیں تھا، اس نے کہا نہیں، ڈاکوؤں کے اوپر میرا کوئی تسلط ہی نہیں، میری حکومت سے وہ خارج ہیں، وہ کچھ بھی کریں میں ان کو نہیں پوچھ سکتا۔ تو اب محمد بن قاسم نے لشکر کشی کی اور ان سب لوگوں کو سمجھایا کہ آج جو ہم آئے کس کام کے لیے آئے ہیں، یہ طائف کے رہنے والے تھے، ان کو بتایا آج کس کام کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ سب بستہ ہو گئے، ایک علاقہ فتح کرتے راجہ طاہر کا قلعہ جس علاقے میں تھا وہاں بھی آ گئے۔ راجہ طاہر حد سے زیادہ پریشان تھا کہ اب کیا کریں، مسلمان جن کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، یہ قبضہ جماتے میرے ہی شہر میں آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ پنڈتوں کو بٹھا کر اس نے مشورہ کیا کہ کیا کریں بتاؤ۔ تو ایک پنڈت نے کہا، بادشاہ سلامت، آج رات میں ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے، رات میں جنگل میں جا کے ایک آرتی لوں گا، وہ آرتی لینے کے لیے آپ کے گھرانے کا ایک فرد ہونا ضروری ہے۔ آپ تو آنے سے رہے، آپ جنگل میں نہ آئے، اس لیے کہ اب ان کا لشکر پھیل چکا ہے، آپ نہ آئے۔ پھر کیا کریں؟ آپ اپنی بیوی کو بھیج دیں، بیوی بھی چل سکتی ہے۔ اور یہ جو اندھے ہوتے ہیں، جن کا اعتقاد ان بتوں سے جڑا ہوا رہتا ہے، پجاریوں کے ساتھ جن کا عقیدہ اتنا مضبوط رہتا ہے، بلکہ عقیدت اتنی مضبوط رہتی ہے، وہ جو بھی کہیں تیار ہو جاتے ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت، اسلامی لشکر کو آج شکست دینے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک ہی آج رات میں پوجا کیا جائے فلاں علاقے میں۔ چنانچہ بادشاہ تیار ہو گیا، اپنی بیوی کو اس نے بھیج دیا، جاؤ۔ اب جب بیوی گئی، ساتھ میں گئی، رات شریف گھرانے کی لڑکی، تبھی تو بادشاہ کی بیوی بنی ہے، اور بادشاہ جس لڑکی کو انتخاب کرتا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب یہ جاتے ہی اس کی نیت بدل گئی، اب اس کے ساتھ دست درازی کرنے لگا، مکاری بدکاری کرنے لگا۔ اس نے کہا تعجب ہے آپ کے اوپر، آپ دھرم گرو ہیں، آپ نے میرے شوہر کو وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر سے آپ ہم کو آزادی دلائیں گے، اور خود مجھے اپنے چنگل میں پھنسائے جا رہے ہو۔ اب اس رشا کشی میں چونکہ عورت خوابوں میں نہیں آنا چاہتی، تنہائی ہے، لیکن شریف گھرانے کی عورت کبھی بھی، شریف گھرانے کی عورت ویسے بھی پاک دامن عفیفہ ہوا کرتی ہے، وہ اس کے چنگل میں آنا نہیں چاہ رہی تھی، تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہی تھی، تو یہ چلانا شروع کرتی ہے۔ تو کہیں سے ایک آدمی پھٹک کے آ گیا، وہ کون تھے؟ وہ محمد بن قاسم تھے۔ ہر رات لشکر میں سے کسی ایک آدمی کی نگرانی طے ہوتی تھی، تو اس رات میں محمد بن قاسم کی نگرانی طے ہوئی۔ نگرانی کرتے وہ جنگل میں اس مقام پہ پہنچے جہاں یہ دست درازی کر رہا تھا۔ پوچھا ارے تم کون ہو؟ اب اسے ایک سہارا ملا، اس عورت کو، اس نوجوان لڑکی کو، ملکہ کو ایک سہارا ملا۔ ارے میں راجہ طاہر کی بیوی ہوں، یہ ہمارا دھرم گرو ہے، اس نے کہا تھا مسلمانوں کے لشکر سے میں تم کو نجات دلاؤں گا، اس کے لیے ایک پوجا ہے۔ تو اس کی بات سن کے میں آ گئی، یہاں آ کے یہ پوجا کیا کرتا، یہ مجھے اپنے چنگل میں پھنسا کے میری عزت لوٹنے کی فکر میں لگا ہے۔ اب فوراً محمد بن قاسم، اس کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے،
इस औरत को मालूम नहीं है कौन है। जिस लश्कर को खत्म करने के लिए आज ये पूजा करने के लिए आए हैं, आज उसी का सिपह सालार सामने खड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फौरन इसको पकड़ लो। धर्मगुरु को पकड़ लिया गया, चूंकि धर्मगुरु था, धर्मगुरु को फौरी तौर पे मारना ये उनके मुरुवत के खिलाफ था, उसको कैद कर लिया गया। उसके बाद कहा चलो तुमको कहाँ जाना है? कहा मेरी एक ही इल्तिजा है, आप किसी तरीके से मुझे मेरे महल तक छोड़ दीजिए। अब चलते चलते उसने पूछ लिया तुम हो कौन? कहा हम मोहम्मद बिन कासिम। आप मोहम्मद बिन कासिम हो? अरे पता नहीं आपके हाथ में क्या होगा, आप मत डरो, हम ऐसे नहीं है जब जैसे तुम सुन रहे हो, बताओ तुम्हारा क्या मुतालबा है? कहा मुझे महल जाना है। देखो मैं कुछ बातें कहता हूँ, उस बातों पे तुम अमल करना। आप भी गौर करो, मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र का एक नौजवान, अरब का नौजवान, हमारा नौजवान छोड़िए, हमारा नौजवान छोड़िए, हमारी नौजवानी अरब वालों की 60 साल की उम्र एक ही है। अरब के 60 साल के बूढ़े को जो नौजवानी रहती है वो हमारे 25 साल के नौजवान को होती है। उस वहाँ का नौजवान, वो भी 18 साल का, बिल्कुल तन्हाई, बादशाह की बीवी और सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, किसी के चुंगल से छुड़ा के ला रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसका भी दिल धड़क रहा है, पता नहीं मुसलमान है तो क्या करेगा। कहा देखो तुम आगे आगे चलना, सबसे पहले तुम आगे आगे चलना। दूसरी बात, तुम्हारे पैर में जो पाजेब है, चैन है, जिसके टकराने की बुनियाद पे आवाज आती है, उसे निकालो। उसकी आवाज की बुनियाद पे भी दिल में वसवसे पैदा होते हैं, उसे निकालो। निकाल दिया गया। जब तुम जाओगी इशारे से मुझे रास्ता बताओगी, बात नहीं करोगी, तुम मुझे बात नहीं करोगी, इशारे से रास्ता बताओगी। क्यों? बात करने से भी आदमी के दिल में औरत की मोहब्बत बैठती है, शैतान वसवसा डालता है। ऐसा नहीं करोगी। पाजेब खुलवाया, आगे आगे चलवाया, आगे आगे चलवाया। हाँ नहीं, एक रिवायत में तो यूं आता है, फतुल बुल्दान, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, आगे मत चलो। तुम्हारे आगे जाने के बुनियाद पे तुम्हारे रंग की तरफ या तुम्हारे जिस्म की तरफ अगर मेरी निगाह पड़े, ये भी शैतान के बहकावे में आने का एक सबब है। तुम पीछे चलो। पीछे आते हुए इशारे से मुझे रास्ता बताना, मैं जब महल मिल जाए मैं आपको छोड़ दूंगा। अब ये औरत देख रही है कैसा बादशाह है, ये कैसा नौजवान है, 18 साल की उम्र है, इसके पास कोई जज्बात नहीं है। कहा मोहम्मद बिन कासिम सिपह सालार है, मुसलमान, मेरी भी एक बात है, आप सुन लो। आप इतने अच्छे लोग हो, मैं आपसे लड़ने का मतलब क्या है? ऐसा करो, मेरे शोहर के लिए 3 दिन का वक्त दो, 3 दिन का वक्त दो, 3 दिन तक मैं उसको समझाऊंगी। अगर 3 दिन तक वो ना माने तो समंदर की तरफ एक खिड़की है, वो खिड़की में खोल दूंगी, किसी तरीके से उस खिड़की के अंदर से तुम आ जाना, तुम जो चाहे तुम राजा दाहिर के साथ कर लेना। चुनाचे 3 दिन के वक्त के इंतजार में रहे, देखते हैं 3 दिन तक क्या होता है। 3 दिन के बाद वो खिड़की खुल गई तो समझ गए राजा दाहिर समझने वाला नहीं है। किसी तरीके से समंदर में से आके खिड़की के अंदर से आए तो क्या देखा, राजा दाहिर के पैरों पे वो औरत बैठी हुई मन्नत समाजत कर रही है, मान जाओ, मुसलमान ऐसे नहीं कि उनके साथ लड़ा जाए, बड़े परहेजगार नेक दिल के ईमानदार लोग हैं। ये राजा दाहिर नहीं मान रहा था, ये अंदर आए, अंदर आके कौम सल्तनत वाले जो करते हैं वो कर गए, वो कर गए। तो मुझे पूरे वाक़े से बताना ये था कि एक बादशाह मोहम्मद बिन कासिम, जिसने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया है, लेकिन आलम क्या है, आलम क्या है, उसकी रात की तन्हाई कैसी है। जब रात की तन्हाई इतनी पाक हो तो फिर दिन का उजाला कैसे होगा, आप सोच सकते हैं। तभी तो सिंध वालों ने इनका मुजस्समा बना लिया। बहुत सारे जो मुसलमान हो गए, लेकिन जो हिंदू अपने मजहब पे बाकी रहे, इनका मुजस्समा बना के इनकी पूजा करते थे। ये इंसान नहीं, ये तो देवता है, ये तो देवता है। अब आइए हमारी तारीख का रुख इसी तरह आते जाइए। बहादुरी हमारा तुर्रे इम्तियाज था, बहादुरी वस्फ़े मुमताज था, लेकिन आज सिर्फ हमको इतना मालूम है कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने हुकूमत की है। अगर हमको भी मिल जाए हम हुकूमत करेंगे। देखो अब हुकूमत देखो, तो म्युनिसिपल का इलेक्शन है, मोहल्ले में हुकूमत करके बताओ, मोहल्ले में हुकूमत करके बतलाओ। छोटा सा एरिया अगर नापा जाए, इधर 300 घर, उधर 100, इधर 50 घर आते हैं, और इलेक्शन का मौका आ गया तो एक एक मकाम पे 10-10 मुसलमान खड़े हो गए, ये हैं हुकूमत करने वाले। अगर इनके हाथ में हुकूमत दे दी जाए, मोहल्ले की हुकूमत दी जा रही है, इतना इनका शिराजा मुंतशिर हो रहा है, हर एक दावेदार है मेरे वोट पूरे हैं, मेरे 100 है, मेरे 200 है, मेरे 300 है, मेरे 400 है। सब मिलके फायदा किसका करते हैं? सब मिलके मुसलमान दुश्मनों का, इस्लाम दुश्मन ताकतों का फायदा कर। ऐसा ही तो होता है। कोई समझ से तो काम ले,
کوئی سمجھ سے تو کام لے. کرنا کیا ہے؟ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہے. انگوٹا چھاپ ہے, سائن کرنا نہیں آتا ہے, سائن کرنا نہیں آتا, لیکن وہ دعوے دار میرے پاس پیسہ ہے میں کروں گا. سامنے کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں, ارے بھائی کسی ایک کو کھڑا دیں گے, آپ رک جاؤ. نہیں, اب تو پوری قوم میں نے استخارہ کیا ہے, پوری قوم میں میرے سے زیادہ قابل آدمی ہی نہیں ہے, میرے سے زیادہ. ہر ایک کو ایسا لگتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہی بھیج دی ہو کہ بھائی کاؤنسلر بننے کا تو ہی قابل ہے. ہر ایک آدمی دعویٰ کر کے میدان میں آتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا کے یہ اسلام دشمن جو طاقت ہوتی ہے اس کو دے دیتے. بھائی دیکھ ہم کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں, ہم بڑی آسانی کے ساتھ تجھے سیٹ دے دیں گے, تو پیسہ بھی کیوں خرچ کرتا ہے, پیسہ بھی مت خرچ کر, سب کچھ ہم کر لیں گے, تجھے سیٹ جتا کے دے دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ ایک چیتا کتوں میں پھنس گیا ہے. کتوں کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایسا کیجئے, ایک دیگچی میں فل بھر کے بریانی کہیں آپ پھینک دیجئے, یہ کتا آئے گا کھانے کے لیے. حالانکہ وہ کتا 10 دن تک اسے نہیں کھا سکتا ہے, اس کے باوجود اگر دوسرا کتا آئے گا بھگا دے گا, بھوک کے بھگا دے گا. اسے معلوم ہے کہ میں ایک نہیں کھا سکتا ہوں, اس کے باوجود وہ کتا بھگا دے گا. کتوں کے اندر اتحاد نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک ویڈیو ایسا بھی وائرل ہوا ہے, چیتا آ گیا تو کتے متحد ہو گئے, کتے متحد ہو کے چیتے کو پھاڑ کھا رہے ہیں. کھائے نہیں, مار دیے. کھائے کیوں نہیں؟ شاید کتوں کا مشورہ نہیں ہوتا کھانے کا, صرف مارنے کا ہوا تھا تو انہوں نے مار دیا ہے. آج اب دیکھیے ہماری حیثیت ان سے بھی بدتر ہوئی, واقعیت ان سے بدتر ہوئی ہے. ہم کہاں ہمارے اکابر کو یاد کرنے والے, مغلیہ سلطنت کو, بابر کو, ہمایوں کو, اورنگزیب عالمگیر کو, ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں ہم یاد کرنے والے؟ کون سا بس ہمارے پاس ہے بتائیے؟ سب اپنے آپ کو لیڈر ہی سمجھتا ہے, لیڈر سے کم ہونے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. ارے لیڈری کے جو اوصاف ہیں وہ کتنے, وہ تو دیکھ لو بھیا. لیڈری کے نہ دین تمہارے اندر ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے. اگر آپ کو قلم دے دیا جائے, اخبار دے دیا جائے, اخبار سیدھا کیسے ہے الٹا کیسے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. صورت فوٹو دیکھ کے آپ پہچانتے ہیں, فوٹو اس طرح سیدھی ہے تو اخبار بھی سیدھا ہوگا. دنیاوی اعتبار سے تعلیم اتنی بھی زیادہ مضبوط ہے, یہ اتنے کیسے دعوے دار ہو؟ یہ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں, پتہ چلے گا آپ کو. آپ بھی ایک ووٹر ہیں, ووٹ دیتے ہوئے آپ کا دل کس چیز کو گوارا کرتا ہے. آپ ذرا اللہ کو پوچھ لیجیے, اللہ قیامت کے دن اگر پوچھے گا ارے میاں فلاں دن ووٹ ہوا تھا تو تو نے کس کو دیا تھا, میرا دل کہے گا ارے اس نے مجھے 500 روپے دیے تھے, ارے اس نے ایک موٹا چاول دیا تھا, میں اسی کو دینی چاہیے. گویا کہ میں اپنے پورے 3 سال یا 5 سال یا 8 سال ایک موٹا چاول کے بدلے بیچ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے یہ غلط آدمی ہے, لیکن سر یہ تو اس نے مجھے چاول دیا ہے. کتا وفاداری کرتا ہے, میں کیوں نہ وفاداری کروں؟ یہاں کتے کی صفت آ گئی, وفاداری کرتے ہوئے اپنا ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ضروری ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے جو اکابر تھے, اونچے اکابر, اوپر کے اکابر تھے, ذرا ہم ان کے اسوے کو بھی پڑھیں, ذرا متحد ہوں. یاد رکھیں ہمارے اس ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا ہے, انگریز آ کے حاوی ہو گئے, کب تک نہیں بھاگے؟ جب تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوئے اس وقت تک نہیں بھاگے. اتحاد کا عالم میں آپ کو بتاتا ہوں. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے, تو وہ سلفی تھے, اہل حدیث تھے, اور ان کا ہاتھ جو ملا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے, جو پکے دیوبندی تھے, دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. آپس میں ان لوگوں کا تال میل اتنا ہو گیا. اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے غیرت مند تھے. کتنے بڑے غیرت مند تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے گھر میں مسٹر گاندھی جی بھی آتے تھے, نہرو جی بھی آتے تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ خادم پوچھتا کون ہے؟ کہا میں گاندھی جی ہوں, اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو ہے. اس وقت تو وزیر اعظم تھے. یہ سیدھے اندر چلے جاتے, خادم سے کہتے دروازہ کھولو. دروازہ کھول کے جو وہ بیٹھ جاتے, بیٹھنے کے بعد یہ اندر سے آتے, کافی انتظار کرتے تھے یہ دونوں بیٹھ کے, یہ اندر سے آتے. ان سے پوچھا جاتا ارے بھائی ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے پوچھتے, خادم پوچھتا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم آپ کے گھر آیا ہے, آپ اندر چلے جاتے ہیں, پھر میں دروازہ کھولتا ہوں, پھر آپ بیٹھتے ہیں. تو کہا مانا کہ وزیر اعظم ہے, لیکن میں ایک مومن ہو کے کیا کسی کافر کے اعزاز میں کھڑے ہوں گا؟ وزیر اعظم اپنی جگہ ہے, وہ آئے میرے گھر میں مہمان ہے تو میں بیٹھے, میرے آنے کے بعد میرے اکرام میں وہ کھڑا ہو. ایسا ہی ہوتا تھا جب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے, ان کے اکرام میں یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے.
ممکن ہے میرے اس واقعے کو کوئی توڑ موڑ کے باہر الگ طریقے سے پیش کرے، لیکن ذرا غیرت تو دیکھو۔ ایجوکیشن منسٹر ہے، وزیر اعظم کی آمد پہ اس کے اسلامی جو غیرت ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ مسلمان ہوں، بہرحال میں مسلمان ہوں، میں اس کا اکرام نہیں، وہ میرا اکرام کرے گا، اللہ نے مجھے وہ دیا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہا کرتے تھے ابوالکلام آزاد صاحب، کبھی ہم کو بھی وقت دو، ہمیشہ تم کتابیں پڑھتے رہتے ہو، ہم کو بھی کبھی وقت دو، ہم تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، تمہارے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر اندرا گاندھی جی کہا کرتے تھے یہ ہے تو نوجوان، لیکن اس کے دو کاندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھوں کا دماغ رکھا ہے، اس کی سوچ بالکل اعلیٰ درجے کی ہے، نوجوان ہونے کے باوجود ایسی رائے دیتا ہے جیسے بوڑھے آدمیوں کی مضبوط رائے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان سے ذرا سبق سیکھیں۔ مداہنت کبھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ لیڈر وہی آدمی بن سکتا ہے جس کے اندر ہمدردی سب سے پہلے اپنے قوم کی ہو، اور ہمارے یہاں کا کیا ہے، جو قوم کا سودا باز ہوتا ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ اور ایک صفت ہماری میں آپ کو بتاؤں، ہماری ہی قوم میں میر صادق پیدا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی قوم کو چھان کے دیکھ لیجئے، آپ کو دوسری قوموں میں یا تو میر صادق نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو بہت کم ملے گا۔ جتنے بھی دلال اپنی قوم کا سودا بازی کرنے والے وہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اور سودے بازی کر کے چوغا کوئی اور اوڑھ لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، زبان لچھے دار ہوتی ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے سب لوگوں کو دل موہ لیتے ہیں اور سب کچھ کر جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، کوئی ایک 5 روپے کا چائے پتی کی اگر پاکٹ خرید رہے ہو، دیکھتے ہیں ارے یہ کہاں ہے، کنن دیون نہیں چاہیے، پھر کیا ہے روی یہ بھی نہیں چاہیے، تازہ چاہیے، ریڈ لیبل چاہیے، نہیں جو بڑھیا ہے 5 روپے کی چیز خریدتے ہوئے سیلیکٹ کر رہے ہیں، ہاں یہ دیجیے یہ دیجیے۔ 5 روپے میں ہمارا معیار ایسا ہے، لیکن 5 سال کی حکومت دیتے ہوئے ہمارا معیار بالکل چپلوں سے بھی گھٹا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اتحاد کو بحال کرو۔ چونکہ ہماری اس مسجد میں الحمدللہ شہر سے پورے شہر سے لوگ آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو موضوع بنا رہا ہوں، کبھی کسی آدمی کی شخصیت سے مرعوب نہ ہو۔ ووٹ دیتے ہوئے سب سے پہلے دل سے پوچھو کہ قوم کی خدمت کرنے والا کون ہے، خواہ وہ فقیری کیوں نہ ہو، کیا یہ آدمی قوم کی خدمت کر سکے گا؟ اگر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ آدمی قوم کی خدمت کر سکے گا، آنکھ بند کر کے اسے ووٹ دے دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ مالدار نہیں ہے، یہ عیالدار نہیں ہے، یہ روبدار نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے ہٹو بچوں کا شور نہیں ہے، جب یہ آتا ہے نہ پٹاخے سلگتے ہیں، نہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، نہ یہ نہیں، یہ مت سوچو، یہ دیکھو یہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کر سکتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر بنا کے اسے ووٹ دے دو۔ ووٹ دینا گواہی ہے، گواہی دینا واجب ہے، اور سچی گواہی دینا واجب ہے، گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ اس کا مطلب اگر مجھے ووٹ کا حق ہے، میں ووٹ نہیں دیتا تو میں حرام کام کر رہا ہوں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر میں گواہی دیتا ہوں، غلط گواہی دیتا ہوں، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، مسلمان کی نشانی ہے وہ غلط گواہی نہیں دیتا ہے۔ اگر غلط گواہی وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہو جاتا ہے۔ جب دل گنہگار ہو جائے تو پھر اس کا دھڑ کیا رہے گا، اس کا ہاتھ پیر کیا رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ابھی سے انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ اور تفصیلی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج مجھے صرف یہ بتانا تھا، انتخاب کے سلسلے میں آپ غلطی ہرگز نہ کر جاؤ۔ انتخاب کے سلسلے میں اس سے مت پوچھو، اس سے مت پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ اگر آپ کا دل واقعتاً عقل مند ہو، اس دل کے اندر بھی کچھ عقل ہو، آپ کے دماغ میں بھی کچھ انسانوں والی عقل ہو، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرا ووٹ ہو میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میری بہن کا، میری بھاوج کا، میرے ماں کا، میری نانی کا، میری دادی کا ووٹ کس کو جانا ہے۔ جو آدمی قوم کا حقیقت میں سچا خدمت گزار ہو اس کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔